بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ اخلاص، تسبیح رکوع، تسمیع، تحمید اور تسبیح سجدہ کے تلفظ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص کے تلفظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں قل هو اللہ احد، اس میں کون کون سی غلطی کی جاتی ہے؟ سب سے پہلی جو غلطی کی جاتی ہے وہ قاف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 نقطوں والا قاف ہے اور اس کو پر پڑھا جاتا ہے، جبکہ اکثر اوقات یہاں پہ کل باریک کاف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معنی کے اندر بہت بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ 2 نقطوں والا قاف قل کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرما دیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے آپ فرما دیں هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جبکہ ہم باریک کاف کے ساتھ جب پڑھیں گے تو معنی کے اندر تبدیلی واقع ہوگی، مطلب یہ ہوگا نعوذ باللہ کھا لو، کل کھا لو، وہ اللہ ایک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حرف کو حرف سے بدلنے سے کتنی بڑی تبدیلی واقع ہوگی۔ تو یہاں پہ 2 نقطوں والے قاف کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے قل۔ آگے هو اللہ، هو اللہ، یہ ہا ہے جو کہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے لام کو پر پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے حرف واو پہ زبر ہے تو اس کو پر پڑھیں گے هو اللہ، پھر آگے وہی ہا احد، احد۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں حمزہ ہے اور پھر ہا ہے، تو ان دونوں کی آواز میں بھی فرق کرنا ہے، احد، احد۔ پھر دال چونکہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے تو یہ قلقلہ لیٹرز میں سے ہے، یہاں پہ قلقلہ کریں گے احد۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں پورا قل هو اللہ احد۔ آگے اللہ کے لام سے پہلے چونکہ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو موٹا پڑھا جائے گا اللہ، پھر ہا کو صاد کے ساتھ ملایا جائے گا اور صاد بھی موٹا پڑھیں گے، ورنہ سین اور صاد کے اندر فرق نہیں رہے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ بعض احباب صاد کے اوپر شد کو نہیں پڑھتے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صاد کے اوپر شد ہے، ہا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے اللہ الصمد۔ یہاں پہ بھی دال پہ قلقلہ ہوگا۔ لم یلد، یہاں پہ بعض احباب یا کو لمبا کر دیتے ہیں، لم یلد، یا کو لمبا نہیں کریں گے، یا کے اوپر زبر ہے، اس کو 1 سیکنڈ پڑھیں گے، لم یلد۔ دال جہاں پہ بھی ساکن ہوگی، چاہے وقف کی صورت میں ہو چاہے خود سے ہی ساکن ہو، اس پہ قلقلہ ضرور ہوگا۔ وَلَمْ یولد، یہاں پہ احباب بعض اوقات واو کو نہیں پڑھتے ہیں، وَلَمْ یولد، تو یا کو 2 سیکنڈ لمبا کریں گے، واو ساتھ مدہ ہے، وَلَمْ یولد، وَلَمْ یَکُن لَہُ۔ اکثر اوقات یہاں پہ یہ غلطی کی جاتی ہے کہ یا کو لمبا کر دیتے ہیں، وَلَمْ یَکُن لَہُ۔ ایک اور غلطی یہ کی جاتی ہے کہ لام کے اوپر کھڑی زبر پڑھ دیتے ہیں، اس کو لمبا کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں لام کے اوپر زبر ہے کل لہو، اور ہا کو لمبا نہیں کرتے، تو صحیح تلفظ کیا ہوگا وَلَمْ یَکُن لَہُ۔ لام کو لمبا نہیں کریں گے، کل لاہو نہیں کہیں گے، لام کے اوپر زبر ہے تو 1 سیکنڈ اس کو پڑھیں گے، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو 2 سیکنڈ لمبا کریں گے، وَلَمْ یَکُن لَہُ کُفُوًا احد۔ یہاں پہ دال پہ بھی قلقلہ ہوگا، ہا کی آواز کو بھی صحیح طریقے سے پروناؤنس کریں گے۔ آگے آتی ہے
رکوع کی تسبیح، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، اور پھر رکوع کی تسبیح کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ سبحان، با پہ قلقلہ ہوگا اور آگے ہا کی ساؤنڈ کو صحیح کریں گے، اور چونکہ کھڑی زبر ہے 2 سیکنڈ لمبا کریں، سبحان ربی العظیم، ربی العظیم، با کو لمبا نہیں کریں گے، با کے نیچے زیر ہے، را کو با کے ساتھ ملائیں گے، ربی، پھر یا کو لام کے ساتھ، یل، بعض اوقات لام پہ قلقلہ کر دی جاتا ہے، تو لام قلقلہ لیٹرز میں سے نہیں ہے، اس پہ قلقلہ نہیں کرنا ہے، ربی یل عظیم، عین کی ساؤنڈ کو بھی صحیح کرنا ہے، پھر ضا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے، سبحان ربی العظیم، آگے پھر تسمیع، یعنی سمع اللہ، سمع اللہ، عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کو 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، اس کو موٹا بھی کریں گے کیونکہ عین کے اوپر زبر ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، یہاں پہ بھی ہا کی آواز کو صحیح طریقے سے نکالیں، سمع اللہ لمن حمدہ، آگے تحمید یعنی ربنا، یہاں پہ اکثر احباب یہ غلطی کرتے ہیں کہ نون کے ساتھ الف کو نہیں پڑھتے، ربنا، تو صحیح تلفظ کیا ہوگا؟ نون کو 2 سیکنڈ لمبا کریں گے، ربنا، را کو موٹا کریں گے کیونکہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، ربنا ولک الحمد، یہاں پہ واو کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے، ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی درست ہے، ولک الحمد یہ بھی درست ہے، دال پہ جب سکون ہوگا تو اس پہ قلقلہ بھی ہوگا، ربنا ولک الحمد۔ آگے ہے سجدہ کی تسبیح، سبحان، با پہ قلقلہ ہوگا، ہا کو 2 سیکنڈ لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے، اسی طرح ربی یل، یا کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا، پھر آگے اعلی، حمزہ کو عین کے ساتھ اور پھر لام کو 2 سیکنڈ لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے، صحیح تلفظ کیا ہوگا؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔